کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ جیل میں نہیں بلکہ رشتوں میں قید ہوتے ہیں۔ ایسی قید جس میں نہ زنجیریں ہوتی ہیں، نہ تالے، نہ دیواریں، پھر بھی انسان اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہر فیصلہ دوسروں کی خوشی کے لیے کرتا ہے، ہر بار اپنی خواہش قربان کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اسے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر اس نے نہیں کہا تو وہ برا انسان ہے۔ اسے کبھی محبت کا واسطہ دیا جاتا ہے، کبھی احساس جرم دلایا جاتا ہے، اور کبھی خاموشی کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ نفسیات اس رویے کو جذباتی بلیک میلنگ کہتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ خاموش کھیل کیسے انسان کی خود اعتمادی، ذہنی سکون اور یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایموشنل بلیک میلنگ یعنی جذباتی بلیک میلنگ۔ جذباتی بلیک میلنگ ایک ایسی نفسیاتی رویہ ہے جس میں کوئی شخص آپ کے جذبات، محبت، احساس جرم، خوف یا ذمہ داری کے احساس کو استعمال کر کے اپنی مرضی منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دباؤ اکثر اتنا خاموش ہوتا ہے کہ سامنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے فیصلہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بار بار کہے، اگر تم واقعی میری پرواہ کرتے ہو تو میری بات مانو، یا تم نے میری خاطر اتنا بھی نہیں کیا، تو ہم اکثر صرف بات کہنا نہیں بلکہ آپ کو قصوروار محسوس کروا کر فیصلہ بدلوانا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان کی 3 بنیادی جذباتی ضروریات ہوتی ہیں: قبول کیا جانا، محبت ملنا اور تعلق برقرار رہنا۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص ان جذبات کو استعمال کرتا ہے تو دوسرا شخص اکثر انکار کرنے سے گھبراتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں رشتہ خراب نہ ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، یا وہ خود برا انسان نہ سمجھا جائے۔ اگر یہ رویہ بار بار دہرایا جائے تو انسان اپنی خواہشات، اپنی رائے اور اپنی حدود کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جذباتی بلیک میلنگ ہمیشہ جان بوجھ کر نہیں کی جاتی، لیکن اس کا اثر پھر بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ بچپن سے یہی انداز دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انجانے میں بھی دوسروں پر جذباتی دباؤ ڈالنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ شعوری طور پر محبت، قربانی یا ناراضی کو ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں تاکہ ہر فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ وقت کے ساتھ متاثر ہونے والا شخص اپنی خود اعتمادی کھونے لگتا ہے، ہر بات پر خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے، اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی اپنی خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی درج ذیل نشانیاں ہیں: اگر کوئی شخص ہر اختلاف پر آپ کو قصوروار محسوس کروائے، محبت کو شرط بنا دے، خاموش رہ کر سزا دے، بار بار قربانیوں کا حساب یاد دلائے، یا آپ کے نہیں کو قبول نہیں کرے، تو یہ غیر صحت مند تعلق کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اب اس سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہر بار دوسروں کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری تو نہیں۔ محبت اور دباؤ میں فرق پہچانیں، احترام کے ساتھ نہیں کہنا سیکھیں، اور اگر کوئی شخص مسلسل آپ کے جذبات کو استعمال کر رہا ہو تو اس سے کھل کر بات کریں اور اپنی حدود واضح کریں۔ یاد رکھیں، محبت آزادی دیتی ہے جبکہ جذباتی بلیک میلنگ آزادی چھین لیتی ہے۔
ایک صحت مند رشتہ وہ ہے جہاں دونوں افراد اپنی